بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شوال کے اندر جو نفلی روزے رکھے جاتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کیا آپ نے ان کے رکھنے پر کوئی اجر بیان فرمایا ہے یا نہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے چند فرامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے ان کی شرعی حیثیت بھی معلوم ہو جائے گی اور ان پر اجر بھی معلوم ہو جائے گا۔ پہلی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یوں ہیں: ان ابی ایوب الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس کا مفہوم یوں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد عید الفطر منانے کے بعد شوال کے اندر 6 روزے رکھے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی صائم الدہر، یعنی کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا۔ اور اسی طرح طبرانی اوسط کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے بعد شوال کے اندر 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا ایک اور فرمان عالی شان جو نسائی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت کرتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے گویا کہ سارا سال ہی روزے رکھ لیے، یعنی کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے سارا سال ہی روزے رکھے ہیں، یعنی اتنا ثواب رب تعالیٰ ان 6 روزے رکھنے پر اس کو عطا فرمائے گا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کیا عید الفطر کے فوراً بعد یہ 6 روزے رکھے جائیں اور ان کو لگاتار رکھنا پڑے گا یا جدا جدا بھی رکھ سکتے ہیں؟ تو ان کے اندر بہترین اور افضل چیز یہ ہے کہ ان کو جدا جدا کر کے آسانی کے ساتھ رکھا جائے اور پورے ماہ کے اندر ہو سکے تو ان کو ادا کر لے۔ اگر ماہ شوال کے اندر عید منانے کے فوراً بعد یعنی کہ دوسرے دن اگر شروع کیے اور لگاتار بھی 6 روزے رکھ لیے تو پھر بھی یہ روزے ادا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔